اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس ہماری چل رہی تھی مخارج کی تفصیل کے بارے میں، کہ مخارج حروف ہم پڑھ رہے تھے کہ مخارج حروف 17 ہیں، یعنی 29 حروف تہجی ہیں، اور ان کے جو مخارج ہیں ان کے نکلنے کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں سے یہ 29 حروف نکلتے ہیں، وہ نکلنے کی جگہیں مخارج حروف 17 ہیں۔ اور یہ 17 مخرج حروف جو ہے 5 اعضائے تکلم سے نکلتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں 5 اعضائے تکلم؟ جوف، زبان، حلق، دو ہونٹ اور خیشوم۔ ان میں سے پہلا جو ہے ہم جوف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا جوف کے بارے میں کہ جوف منہ کا خلا ہوتا ہے، اور یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، حروف مدہ جنہیں کہا جاتا ہے الف، واو، یا، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو ہماری بحث مخارج حروف کے بارے میں چل رہی تھی۔ آج ہم مخرج نمبر 2 پڑھیں گے، اور حروف حلقی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حروف حلقی کون کون سے ہیں۔ حروف حلقی: حمزہ، ہا، عین اور ہا اور غین اور خا، یہ حروف حلقی ہیں۔ اب ان کا جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا حلق کو 3 حصوں میں۔ وہ سب سے پہلے میں آپ کو 3 حصے کر کے بتا دوں۔ مثلاً آپ اب یہاں پہ حلق کا جو ہے سب سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ ابتدائی حلق۔ ابتدائی حلق۔ اب یہاں ابتدائی حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ خا اور غین، خا اور غین، یہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارا اگلا ہے حلق کا درمیانی حصہ، جس کو وسط حلق بھی بولتے ہیں۔ وسط حلق، یہ وسط حلق جو ہے درمیانی حصہ حلق کا ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور عین، ہا اور عین۔ اور اسی طرح سے جو ہمارا آخری حلق ہوتا ہے اقصی حلق، اس کو بولتے ہیں اقصی حلق۔ یہاں سے بھی جو ہے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور حمزہ۔ اب ہا جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابتدائی حلق سے جو 2 حروف ادا ہوتے ہیں ہمارے، ہا، خا اور غین، یہ 2 حروف جو ہے ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور دونوں کو جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی جتنا بھی ہو سکے ان کو موٹا پڑھیں۔ مثلاً اب میں بتا دوں، مثلاً یہاں پہ پہلے بتا دوں کہ یہ حروف جو ہے موٹے پڑھے جاتے ہیں، دونوں حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ مثلاً خالق کن،
اور اسی طرح آخرنا، اور اسی طرح سے خالقہ. اور ایک مثال جو ہے غائن کی جو ہے ہم لے لیتے ہیں غالب. اب ان حروف کو دونوں کو خا غائن کو جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن دونوں کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ یعنی خا اور غائن میں فرق یہ ہے کہ خا میں خراش کی آواز پیدا ہوگی، جبکہ غائن میں جو ہے خراش کی آواز پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو خا ہے اس میں خراش کی آواز پیدا ہوگی، جبکہ غائن میں جو ہے خراش کی آواز پیدا نہیں ہوگی. مثلاً دیکھیں اب خالقن، یہاں پہ خراش کی آواز، اخرنا، خالقہ، جبکہ غالب یہاں پہ خراش کی آواز پیدا نہیں ہوگی. دونوں موٹے ہی ادا ہوں گے، لیکن خا میں خراش کی آواز پیدا ہوگی. یہ فرق ہے. اسی طرح سے اگلا ہمارا جو ہے لے لیں، اگلا ہمارا وسط حلق ہے. اس سے بھی جو ہے وسط حلق، یہ جو اگلا ہمارا وسط حلق ہے، یہاں سے بھی جو ہے دو ہی حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور آئن. اکثر لوگ جو ہے ان دو حروف میں مسٹیک کرتے ہیں. نماز میں اکثر جیسے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ جب پڑھتے ہیں، مثلاً مثال میں آپ کو دے دوں، مثلاً الحمدللہ ہی رب ساتھ ہی میں آئین کی بھی مثال دے دیتی ہوں، رب العالمین. رب العالمین. یہاں پہ عالمین. اب یہاں پہ یہ جو ہا ہے اس کو وسط حلق سے، یعنی وسط حلق سے جو ہے ہا ادا ہوگا الحمد کا. اسی طرح سے اس کو الحمد نہیں پڑھیں گے، اس کو الحمد وسط حلق سے، درمیانی حلق سے اس کو ادا کریں گے، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس کو بھی وسط حلق سے ادا کریں گے آئین کو، اور ہا کو بھی جو ہے وسط حلق سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے آگے جو ہے ہمارا اقصی حلق، یہاں سے بھی جو ہے دو حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور حمزہ. ہا اور حمزہ جو ہے یہ انتہائی حلق، اس کو انتہائی حلق بھی کہتے ہیں، اقصی حلق بھی کہتے ہیں، انتہائی حلق بھی کہتے ہیں. یعنی جو آپ کا سینہ ہے یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، ہا اور حمزہ. یہ انتہائی اہم ہے، اس میں آپ کو زیادہ جو ہے حمزہ کی پریکٹس کرنی پڑے گی، حمزہ کی پریکٹس کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر حمزہ ساکن ہو جائے تو وہاں پہ تھوڑا سا بریک لگا کے تھوڑا سا سختی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلاً میں مثال آپ کو دے دوں، مثلاً دی. اب یہاں پہ دی کو ہم اے دی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم اس کو اے دی پڑھیں گے، اور نہ ہی ہم اس کو ای دی پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے دی. یہاں پہ تھوڑا سا ہا میں ہم نے جو ہے بریک لگانی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مثال لے لیں، حمزہ کی مثال لے لیں. حمزہ کی مثال ہے مومنون. اب یہاں پہ مومنون، یہاں پہ ہم نے جو ہے یہاں پہ بریک لگا کے، کیونکہ یہ ساکن ہے، حمزہ ہے اور ساکن ہے، یہاں پہ ہم نے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے کہ یہاں پہ یہ ذرا بریک لگا کے سختی سے آگے بڑھنا ہے. مومنون. اسی طرح سے اقرا،
راہ، یہاں پہ بریک ہم نے لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، نیکسٹ درس کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔